السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو یہ شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا نظام یہ ہے، شریعت کا نظام یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا، اس کی ضروریات کا، اس کے لیے رہنے سہنے کے لیے بندوبست کرنا، اور اگر وہ مریض ہے یعنی بیمار ہوتی ہے تو اس کی دوائی وغیرہ کا خیال رکھنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اور اس طرح اگر اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ مرد کے ذمے ہے۔ مرد گھر کا نگران ہے، وہ بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر قوام یعنی ایک درجہ بڑھا کر ان کو نگران مقرر کیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور دوسرا فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد حضرات اپنی بیویوں پر اپنے مال میں سے خرچ کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، کہ جو جس کے پاس رزق کی وسعت ہے وہ اس حساب سے، اور جس کا رزق تنگ ہے، حالات کچھ کمزور ہیں، تو اس حساب سے اپنی بیوی پر بچوں پر خرچ کرے گا۔ اگر پیسے والا ہے تو اسی حساب سے خرچ کرے گا، اور اگر حالات کچھ تنگ ہیں تو اسی حساب سے خرچ کرے گا۔ تو یہ ذمہ داری ہے مرد کی کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اور ایسا نہ کرے کہ ان کی طرف توجہ نہ دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ میں سنن اربعہ کی یہ روایت ہے، کہ آپ نے بیوی کے حق جو ہیں وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب بالوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، کہ جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلاؤ، جب خود نیا کپڑا لے کر پہنے یا کپڑا پہنے تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر کبھی نہ مارو، اور اسے برا بھلا نہ کہو، اس کی انسلٹ توہین یعنی نہ کرو، اور اسے اس طرح نہ چھوڑ دو کہ اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، یعنی کبھی کوئی لڑائی جھگڑا یا اس طرح ہو بھی تو گھر میں ہی اس کو یعنی چھوڑو۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں تمہارے ساتھ رہے، اور کوئی ناراضگی کا اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے تو گھر سے نہ نکالو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال ہوا تھا کہ ہم کس پر خرچ کریں، تو آپ نے فرمایا تھا وابدا بمن تعول، جو تیرے انڈر ہیں، یعنی مراد بیوی بچے ہیں یا کوئی اور زیر کفالت افراد ہیں، تو سب سے پہلے ان پر خرچ کرو۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ قرآن مجید میں بھی یہ اشارہ ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں خرچ کریں، تو کہیں کہ ضروریات سے جو زائد پیسہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ضروریات میں بیوی بچوں کی ضرورت سب سے پہلے، یہ ان کا ذمہ دار ہے، ان کو ضائع نہ کرے۔ اس طرح ایک حدیث کے اندر یہ مفہوم ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو آدمی یعنی اپنے زیر کفالت افراد ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تو یہ اس کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول، کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو اس کے زیر کفالت افراد ہیں، یعنی بیوی ہے، بچے ہیں، یا اس طرح کسی اور کو اس نے اپنی کفالت میں لیا ہوا ہے، تو ان کی طرف توجہ نہ دے، ان پر خرچ نہ کرے، تو فرمایا کہ یہ اس کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے۔ اس سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، اور
ان کو ایک طرح سے ضائع کرنے والی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کی بات ہے، یہ کنجوسی، یہ بھی اسلام کا مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ اس طرح بعض لوگ دیکھا ہے کہ وہ بالکل فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی بچوں کی، بیوی کی ہر خواہش فضول، جو بالکل یعنی جسے فضول خرچی کے اندر شمار کیا گیا ہے، ضرورت ہو نہ ہو جو بھی ان کے منہ سے نکلے لے کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو سوال ہماری بہن کا ہے، اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کی اوپر توجہ نہیں دیتا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان کو ضائع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ اس لیے اگر شادی کی ہے تو ان کا خیال رکھنا، ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، بیوی کے لیے کپڑوں کا بندوبست، جب خود سوٹ خریدے اسے بھی لے کر دے، خود کھائے اسے بھی دے، اسے بھی کھانے کے لیے دے، خود پیے اسے بھی پلائے، اس کا خیال رکھے۔ بچے اللہ نے دیے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہیں اس نگرانی سے جی چرایا تو نہیں ہے، یا ان کو ضائع تو نہیں کیا ہے، اپنی ذمہ داری سے منہ موڑا تو نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو بہرحال جو بیوی کی جائز ضروریات ہیں، بچوں کی جائز ضروریات ہیں، اور اللہ نے اسے دے رکھا ہے تو ان کو پورا کرے۔ یہ نہ ہو کہ بیوی اوروں کی طرف دیکھے، بچے اوروں کی طرف دیکھیں اور وہ حسرت کا شکار ہوں، پریشانی کا شکار ہوں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال جب خود کھائے بیوی کو بھی کھلائے، خود پیے اسے بھی پلائے، خود کپڑا لے اسے بھی لے کر دے، اس کے رہنے کے لیے گھر کا بندوبست کرے، کم از کم اگر جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہو تو اس کے رہنے کے لیے الگ سے ایک کمرہ وغیرہ، یعنی میاں بیوی کا الگ سے ایک نظام جو ہے وہ اتنا کم از کم ہو، یا اس کو الگ گھر لے کر دے۔ بیمار ہو تو اس کے لیے دوائی کا بندوبست، ہاسپٹل لے کر جانا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، جائز ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی۔ اور یہ بھی ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ اسے جو گھر کے اخراجات، ضروریات زندگی، اس سے ہٹ کے بھی اسے کچھ، یعنی جسے آج کل ہم جیب خرچ کہتے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے، تاکہ اس نے کوئی اپنے حساب سے کچھ چیز لینا ہے تو وہ بھی لے۔ یہ ساری چیزیں مرد کے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ کم از کم جو جو ضروریات ہیں اور ضروری اخراجات ہیں ان کو پورا کرنا یہ اس کے ذمے ہے، جس میں کھانا پینا، کپڑا، رہنا، رہن سہن، دوائی، اس طرح لین دین، یہ سارا اس کے ذمے ہے۔ وہ جب نکاح ہوتا ہے اور قبول ہے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس عورت کا رہنا سہنا، اس عورت کا کھانا، اس کا کپڑا، اس کا پینا، اس کی ضروریات، بیمار ہو تو دوائی وغیرہ، ہاسپٹل لے جانا، یہ سب میرے ذمے ہے، میں قبول کر رہا ہوں۔ نکاح خان کو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ قبول ہے، تو پھر اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن مجرم ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔